السلام، برادران اسلام، آپ کی خدمت میں عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان و عظمت اور سیرت کے حوالے سے چند چمکتے موتی مہکتے پھول عرض کرتا ہوں۔ کون عثمان؟ جو رسول اللہ کے ساتھ اپنی پانچویں پشت میں عبد مناف پہ جا کے مل جائیں وہ عثمان، یعنی رسول اللہ کے تیسرے دادا عبد مناف جس کے پانچویں دادا بنے وہ عثمان، یعنی محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف، ادھر حضرت عثمان بن عفان بن ابی العاص بن امیہ بن عبد شمس بن عبد مناف، یعنی رسول اللہ کے تیسرے دادا عثمان غنی کے پانچویں دادا ہیں۔ رسول اللہ کی پھپھی کے جو نواسے ہیں وہ عثمان، رسول اللہ کی پھپھی جن کی نانی بنے وہ عثمان، جو رسول اللہ کی پھپھی زاد بہن کا بیٹا ہو وہ عثمان، یعنی رسول اللہ کے بھانجے عثمان، رسول اللہ جن کے ماموں لگے وہ عثمان جن کے نکاح میں رسول اللہ نے اپنی دو شہزادیاں رقیہ اور ام کلثوم یکے بعد دیگرے دے دی وہ عثمان۔ جب دوسری شہزادی بھی وصال کر گئیں، بقول مولا علی شیر خدا رسول اللہ نے فرمایا اے عثمان، رب مجھے 40 بیٹیاں بھی دیتا، فوت ہوتی رہتی، میں ایک کے بعد دوسری تیرے نکاح میں دیتا جاتا وہ عثمان۔ اسی وجہ سے جن کو مولا علی کے بقول ملائے اعلیٰ میں فرشتے بھی ذو النورین سے یاد کرے وہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس حوالے سے جو سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا کے بہنوئی لگے وہ عثمان، مولا علی شیر خدا کے جو ہم ظلب بنے وہ عثمان، حسنین کریمین کے جو خالو ہوں وہ عثمان، جنہوں نے چوتھے نمبر پر اسلام قبول کیا وہ عثمان، جنہوں نے دوہری ہجرت کی عثمان، پہلے رسول اللہ کی شہزادی رقیہ کے ساتھ اپنی زوجہ کے ساتھ حبشہ کی طرف ہجرت فرمائی، پھر مدینے کو ہجرت کی وہ عثمان، جن کی شان قرآن کی آیتوں سے واضح ہے۔ رب فرماتا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، وہ عثمان، اولئک هم المؤمنون حقا میں جن کی شان وہ عثمان، اولئک هم الصادقون میں جن کی شان وہ عثمان جن کے بارے میں رسول اللہ فرمائے ہر نبی کا جنت میں کوئی نہ کوئی رفیق ہوتا ہے، میرا رفیق عثمان، وہ عثمان جن سے رب کے فرشتے بھی حیا فرمائیں، رب کا رسول بھی حیا فرمائے، وہ عثمان جن کے بارے میں رسول اپنی شہزادی سے کہیں ابو عبداللہ کا خیال رکھو، یہ تمام صحابہ میں مجھ سے زیادہ مشابہ ہے وہ عثمان جن کے ساتھ بغض رکھنے والے بدبخت کا رسول اللہ جنازہ نہ پڑھے وہ عثمان، حدیبیہ کے مقام پر رسول اللہ جنہیں اپنا سفیر بنا کر بھیجے وہ عثمان، جو اتنا دلیر بہادر ہو پس و پیش نہ کرے بلکہ جرت و بہادری کے ساتھ موت کے منہ میں مکے میں چلا جائے، دشمنوں کے نرغے میں چلا جائے وہ عثمان۔ جب وہاں پہنچے سارے مکہ مشرکین مکہ کہیں اے عثمان تو طواف کر سکتا ہے، لیکن عثمان جواب دے نہیں میں رسول اللہ کے بغیر طواف نہیں کروں گا۔ ادھر صحابہ کہیں یا رسول اللہ عثمان کیسا خوش نصیب ہے، وہ تو اب طواف کے مزے لوٹ رہا ہوگا۔ رسول اللہ فرمائے نا مجھے عثمان کی محبت پر بھی یقین، اس کے ایمان پر بھی یقین، عثمان ہمارے بغیر 1 سال بھی وہاں رہے پھر بھی طواف نہ کرے، پھر عثمان غنی کی شہادت کی خبر پھیل جائے، قتل کی خبر پھیلے۔ ادھر رسول اللہ حدیبیہ کے مقام پر ایک درخت کے نیچے 1400 صحابہ سے عثمان کے قصاص کا بدلہ لینے کے لیے، اہل مکہ کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے عہد لیں، بیعت کریں وہ عثمان۔ قرآن کی آیت نازل ہو جائے لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ، جن کی وجہ سے یہ قرآن کی آیت نازل ہو جائے وہ عثمان۔ جب جیسے اسرت کا موقع آئے رسول اللہ ترغیب دیں، کھڑے ہو جائیں یا رسول اللہ 100 اونٹ پیش کرتا ہوں وہ عثمان۔ رسول اللہ دوسری دفعہ ترغیب دیں، پھر جو شخصیت کھڑی ہو کہ یا رسول اللہ 200 اونٹ پوری تیاری سے پیش کرتا ہوں وہ عثمان۔ رسول اللہ تیسری دفعہ ترغیب دیں، جو شخصیت تیسری دفعہ بھی کھڑی ہو جائے اور عرض کہ یا رسول اللہ میں 300 اونٹ پیش کرتا ہوں وہ عثمان۔ جس کو دولت جیسے اسرت کہیں وہ عثمان۔ اس وجہ سے اسلام کے رستے میں پانی کی طرح دریا کی طرح اپنی دولت کو بہا دینے والا عثمان، جس وجہ سے مسلمانوں کی زبان پر غنی مشہور ہو جانے والا
والا عثمان. کون عثمان؟ جو حج کے مناسک کا سب سے بڑا عالم وہ عثمان. کون عثمان؟ جو تمام صحابہ میں سب سے زیادہ خوبصورت ہو وہ عثمان. نبیوں رسولوں کے بعد تیسرے نمبر پر سب سے افضل شخصیت کا نام عثمان. بقول مولا علی ابو بکر عمر کے بعد جو تمام صحابہ میں لوگوں میں رسول اللہ کے بعد افضل ہو وہ عثمان. وہ عثمان جن کے پیچھے علی المرتضی حسن و حسین 12 سال تک نمازیں ادا کریں وہ عثمان. جن کی پہلے یا دوسرے نمبر پر بیعت خلافت فرمائیں وہ عثمان. جن کے مولا علی مشیر رہیں وہ عثمان. جس نے کئی دفعہ رسول اللہ سے جنت خریدی ملک خریدی وہ عثمان. جب رسول اللہ مسجد نبوی کی توسیع کے لیے زمین خریدنے کے لیے ترغیب دیں، کون ہے جو زمین خرید کر مسجد نبوی کو وسیع کر دے اللہ کریم اسے جنت میں گھر عطا فرمائے. جس شخصیت نے حصہ خرید کر زمین کا ٹکڑا خرید کر مسجد نبوی کو وسیع کر دیا وہ عثمان. جب بیر روما کی بات آئے رسول اللہ فرمائے کون بیر روما کو خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دے، خرید کر وقف کر دینے والے کا نام عثمان. جیسے اسرت کے وقت اسلام کی خدمت کرنے والا عثمان. اس انداز کے ساتھ کئی دفعہ رسول اللہ کی زبان سے جنت کی بشارت سننے والا عثمان. بلکہ عشرہ مبشرہ کے اندر بھی تیسرے نمبر پر جس کا شمار ہوتا ہے وہ عثمان. جو جامع القرآن ہو وہ عثمان. جس نے امت کو اختلاف قرآن کے فتنے سے بچا کے رسول اللہ کی لغت قریش پر پوری امت کو قیامت تک جمع کر دیا وہ عثمان. کثرت کے ساتھ قرآن کی تلاوت کرنے والا عثمان. جب پوچھا جائے آپ کو کون سی چیزیں پسند ہے فرمائیں ننگوں کو کپڑا پہنانا، بھوکوں کو کھانا کھلانا، کثرت کے ساتھ قرآن کی تلاوت کرنا وہ عثمان. امام اہل سنت شاہ احمد رضا خان بریلوی جن کے بارے میں فرمائے یعنی عثمان صاحب قمیص ہدا، حلہ پوشے شہادت پہ لاکھوں سلام، در منصور قرآن کی سلکے بہی، زوجے دو نور عفت پہ لاکھوں سلام، زاہد مسجد احمدی پر درود، دولت جیش اسرت پہ لاکھوں سلام. جس کی شان میں علی المرتضی شیر خدا فرمائے لوگوں وہ ہم میں بہترین تھے، وہ بڑے پاکیزہ تھے، وہ سبقت لے جانے والے ہیں، وہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے والے ہیں. لوگوں میری اور عثمان کی مثال ایسے ہے. رب نے فرمایا وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ. کون عثمان جن کے بارے میں مولا علی فرمائے جو عثمان سے بیدار ہو گیا قد تبرّ من الایمان، جو عثمان سے بیدار ہے وہ اپنے ایمان سے بیدار ہو گیا. جن کو ذوالنورین فرمائے وہ عثمان. صوفیاء جن کے بارے میں کہیں شہادت کے کتب مدار بھی ہیں، ولایت کے کتب مدار بھی ہیں وہ عثمان. وہ عثمان جن کی شہادت کی رسول اللہ خبر دیں میرا عثمان مظلومن شہید ہوگا، جس دن یہ شہید ہوگا حق پر ہوگا، اسے شہید کرنے والے منافق ہوں گے. اے عثمان رب تجھے ایک قمیص پہنائے گا، منافق تجھ سے اتروانا چاہیں گے، کبھی اتار کے نہ دینا. یعنی عثمان صاحب قمیص ہدا، اللہ پوشے شہادت پہ لاکھوں سلام. جو کہیں لوگوں مجھے رسول اللہ نے کوئی بات فرمائی ہے، عہد لیا ہے، میں عہد پر قائم ہوں، میں عہد پورا کروں گا، کسی کو بتاؤں گا بھی نہیں. وہ عثمان جس کے خلاف یہود و مجوس نے پراپوگنڈا تیار کیا، عبداللہ بن سبا یہودی نے تحریک چلائی، نیا عقیدہ گھڑا کہ خلافت ابو بکر کا بھی حق نہیں تھی، عمر کا بھی حق نہیں تھی، عثمان کا بھی حق نہیں ہے، پہلے خلیفہ علی کو ہونا چاہیے. اس طرح کر کے اس نے 9 مسلم لوگوں کو گمراہ کر کے پوری جناب ایک ٹیم تیار کر کے مدینے میں آ گیا. جھوٹے الزام عثمان غنی پر لگا کے آپ کو گھر میں معصور کر دیا، مسجد نبوی میں نماز بھی نہیں پڑھنے دی، 40 دن محاصرہ رہا، کئی دن تک پانی بند کر دیا. وہ عثمان جس کی پیاس صحابہ کو تڑپائے. مولا علی شیر خدا بھر بھر کے مشقیں پہنچائیں، امہات المومنین بھی پانی پہنچائیں، صحابہ بھی پانی پہنچائیں. بار بار جن سے صحابہ اجازت مانگے ہمیں جنگ کرنے کی، ان کے ساتھ لڑنے کی، بلوائیوں کے ساتھ، فسادیوں کے ساتھ، ان منافقوں کے ساتھ لڑنے کی اجازت دیں، لیکن وہ کہیں نا میں اپنی جان کے لیے، اپنی حکومت کے لیے میں کسی ایک مسلمان کا خون بھی بہنا گوارا نہیں کرتا، میں رسول اللہ کے شہر کی حرمت پامال ہوتے نہیں دیکھ سکتا. کئی صحابہ نے کہا مکے چلے جائیں، فرمایا مکے میں جاؤں گا، یہ مکے کا خیال کب کریں گے. کئیوں نے کہا آپ شام میں چلے جائیں، فرمایا نہیں میں شہر رسول دیار رسول کو چھوڑ کے کیسے جا سکتا ہوں. جنہوں نے حکومت کی طاقت کے باوجود بھی اپنی جان یا خلافت کی دفاع کے لیے اپنی طاقت کو استعمال نہیں کیا، 40 دن محاصرے میں رہ کر، پیاس سے رہ کر جنہوں نے جان پیش کر دی وہ عثمان
عثمان، جن کے دروازے پر علی المرتضیٰ نے جنتی نوجوانوں کے سردار مولا حسن مولا حسین کو پہرے دار بنا کے کھڑا کر دیا وہ عثمان، جن کے دروازے پر صحابہ پہرے دار بن کے کھڑے رہے وہ عثمان، جن کی پیاس رسول اللہ کو بھی تڑپائے وہ عثمان، خواب میں آ کے شہادت سے پہلے خواب میں آ کے رسول اللہ جس سے کہیں عثمان اگر تو چاہے تیری مدد کریں، ان سے تجھے بچا لیں، اگر تو چاہے تو آج افطاری ہمارے ساتھ کر۔ عثمان کہ یا رسول اللہ میں زندگی سے زیادہ آپ کی ملاقات پسند کرتا ہوں، لہٰذا رسول اللہ نے عثمان غنی کو خواب میں آ کر پانی پلایا، یعنی خواب میں آ کے رسول اللہ جسے سراب فرما دیں وہ عثمان۔ بالآخر بلوائیوں نے دیوار پھیلان کر آپ کے گھر میں داخل ہو گئے، آپ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، تلاوت قرآن کے دوران جنہوں نے آپ پر پے در پے وار کرنے خنجروں کے نیزوں کے تلواروں کے شروع کر دیے، بدبختوں نے ملعونوں نے بے دینوں نے، اور آپ کو تلاوت قرآن کرتے ہوئے روزے کی حالت میں جمعے والے دن اپنے گھر میں جن کو شہید کر دیا، جن کے خون کا فوارہ قرآن کے اوراق پر گرے، اس آیت پر گرے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ وہ عثمان جو قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے شہید ہو گیا، وہ عثمان جس نے قرآن کو جمع بھی کیا، جو